ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 میں دیوان حالی کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ٹیپو سلطان کا بچپن اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی زیادہ تکلیفوں سے بھرا تھا۔ 20 نومبر 1750 کو اگر اسلامی تاریخ دیکھی جائے تو 20 ذی الحجہ 1163 ہجری کو دیوان حالی میں پیدا ہوئے۔ موجودہ دور میں یہ بنگلور کے دیہی ضلع کا مقام ہے جو بنگلور کے شہر سے 33 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ ٹیپو سلطان کا نام اراکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء کے نام پر رکھا گیا۔ اپنے دادا فتح محمد کے نام کی مناسبت سے انہیں فتح علی بھی کہا جاتا تھا۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی، فوجی اور سیاسی امور میں نو عمری میں ہی شامل کیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا گیا۔ اسے اپنے والد حیدر علی جو جنوبی بھارت کے سب سے طاقتور حکمراں کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، ان کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ بنگلور، ہندوستان میں 20 نومبر 1750 میں حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سالوں تک انگریزوں کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر روکے رکھا تھا۔ ٹیپو سلطان کا ایک قول تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، جو ہر نوجوان کے خون میں ایک ابال لانے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی، بر صغیر کے لوگوں کو غیر ملکی حملے سے آزاد کرانے اور ان کی حکومت سے چھٹکارا دلانے کے لیے بہت سارے قدم اٹھائے۔ ٹیپو سلطان انتہائی دور دراز سے اثرات کے حامل تھے، اپنی فوج کو ہمیشہ اپڈیٹ رکھتے تھے۔ صنعت اور تجارت میں ترقی، انتظامیہ کو نئے سرے سے چلانا۔ سلطان کو اس بات سے اتفاق تھا کہ بر صغیر کے لوگوں کا پہلا مسئلہ برطانوی اخراج ہے، اور تمام نظام اور مراٹھوں کی ٹیپو کی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا۔ انگریزوں کی سب سے بڑی رکاوٹ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران اور افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کی، کئی کوششیں کی مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران بھی سری رنگا پٹنم میں جو شکست ہوئی، اس کے پیچھے یہی ایک وجہ مانی جاتی ہے کہ کچھ فوجوں نے انہیں مدد کرنے سے انکار کر دیا اور کچھ اپنے ہی غداروں کی غداری کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی۔ وہ مذہبی تعصب سے پاک تھے، یہی وجہ تھی کہ ان کے فوج میں غیر مسلم بڑی بڑی پوسٹ پر تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کا نام سلطنت خدا داد رکھا۔ باوضو رہنا، تلاوت قرآن پاک، اور آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ وہ کبھی بھی نماز کو قضا نہیں کرتے، ہر ایک کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتے۔ جتنے بھی شاہی فرمان ہوتے ان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جاتا تھا۔ زمین پر چٹائی بچھا کر سویا کرتے، دکھاوے سے دور تھے۔ ٹیپو سلطان کو مکمل زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ بہت ساری زبانیں آپ جانتے تھے، عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی، انگریزی سمیت کئی دیگر زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ کو مطالعہ کا بھی بہت شوق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایک ذاتی کتب خانہ تھا، پرائیویٹ لائبریری تھی جس میں 2000 سے زیادہ کتابیں ہوتی تھی۔ آپ کو سائنس کے مضمون میں بہت دلچسپی تھی، اسی لیے آپ کو بر صغیر میں راکٹ سازی کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ ہر جنگ میں اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کا ہنر آپ میں تھا۔ اپنے زمانے کے تمام فنون کو جانتے تھے۔ اپنی فوج کو پیدل فوج نہیں بلکہ گھڑ سوار فوج رکھتے تھے۔ اپنی فوج کا خیال رکھنا اور تمام توپ خانے کی شکل میں زیادہ منظم کیا۔ اصلاح سازی، فوجی نظم و نسق اور فوجی اصلاحات میں تاریخ ساز کام کیا۔ دوسری اینگلو میسور جنگ میں اور تیسری میسور اینگلو جنگ میں نمایاں کارنامے انجام دیے۔ انہیں قلعے میں بند کر دیا گیا تھا، اور پھر بھی اس کے باوجود میسور کی چوتھی جنگ میں سری رنگا پٹنم میں لڑی گئی جنگ قلعے میں بیٹھ کے لڑی۔ کئی روز قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا، مگر سلطان کی فوج کے 2 غدار میر صادق اور پورنیہ نے اندرون خانہ انگریزوں سے ساز باز کر لی۔
میر صادق نے انگریزوں کو سری رنگا پٹنم کے قلعے کا نقشہ فراہم کیا۔ پورنیا نے اپنے دوستوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے لے لیا۔ شیر محصور کہلانے والے ٹیپو سلطان ہے۔ تو یہ تھی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر معلومات۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے آگے شیئر کیجئے، اور شیئر کرنے کے بعد جو ہے آپ ثواب کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور ٹیپو سلطان کے بارے میں سننے کے لیے جزاک اللہ۔